فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. میں یہاں سے کرتا ہوں کہ اللہ کا وہ رسول جو رسولوں کا خاتم بھی ہے، جو کائنات کا نقطہ مرکز بھی ہے، جو انبیاء کا سردار بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس کا محبوب بھی ہے. نہ نبی ہونے میں وہ لطف ہے، نہ رسول ہونے میں وہ سواد ہے، جو اس کے محبوب ہونے میں لطف ہے. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ جب وہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہوگا تو اسے کیا لطف حاصل ہوتا ہوگا. اور اپنا ہی کلام جب وہ اس کی زبان سے سنتا ہوگا احمد ادیب قاسمی صاحب نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ سن کر تیری زبان سے اے افصح العرب، سن کر تیری زبان سے اے افصح العرب، لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام کا. دوستان محترم، جس ہستی کو اللہ نے صرف ہماری خاطر، جو ہم جیسا تھا نہیں، ہم جیسا بنا کے بھیجا گیا، وہ ہم جیسا بن گیا. اب یہ اس کے اپنے بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسا ہم جیسا بنا، ایسا ہم جیسا بنا، ایسا ہم جیسا بنا کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسا تھا. اور عزیزان محترم، جس طرح ہر چاہنے والا، ہر پیار کرنے والا، ہر محبت کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب، میرا محبوب مجھ سے کوئی فرمائش کرے، مجھ سے کچھ مانگے تاکہ میں اس کی طلب کو پورا کروں، میں اس کی فرمائش کو پورا کروں. اللہ کا دل بھی چاہتا تھا کہ میرا محبوب مجھ سے کچھ مانگے، کچھ طلب کرے، میں اس کی طلب کو پورا کروں. مگر اس کے محبوب کو یہ ناز تھا کہ میں کیوں مانگوں، میں کس لیے مانگوں. وہ محبوب ہی کیا ہوا کہ جس کی ہر طلب مانگ سے پوری ہو. زیادہ اس نے کہا میں نہیں مانگنا. اب وہ چاہتا تھا مانگے اور وہ کہتا تھا میں نہیں مانگنا. کیوں نہیں مانگنا؟ اس لیے کہ اگر صرف نبی ہوتا تو مانگ لیتا، میں اس کا محبوب بھی تو ہوں. اور صاحبان ذوق کے لیے جملہ میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں، مانگتا اس لیے نہیں کہ بال جیسی عزت ہے، مانگ میں فرق آ جائے گا. اور اگر میں مانگ کر کوئی بھی شے لوں گا، چاہے وہ میں کتنی بڑی شے مانگ لوں، اگر مانگ کر لوں گا وہ میری حیثیت کی ہوگی.
اور بلا مانگے جو اپنی طرف سے وہ دے گا وہ اس کی حیثیت کی ہوگی. اور پھر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں مانگتا اس لیے نہیں کہ مانگنے والوں کا حشر میرے سامنے. موسیٰ طور پر دیدار مانگنے گئے تھے، بلند ترانیاں سنی کہ ہوش اڑ گئے. عیسیٰ اللہ سے ملاقات مانگنے گئے، چوتھے آسمان پہ روک دیے گئے. سلیمان مانگ بیٹھے رب حبلی ملکا، یا اللہ مجھے اتنا بڑا ملک دے دے. اس مانگنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مانگا اتنا بڑا ملک، ملی اتنی سی انگوٹھی. مانگا ملک، ملی انگوٹھی. انگوٹھی پہن لی تو مالک الملک، انگوٹھی اتار دی تو سلیمان بے ملک. پہن لی تو ہوا فضا سب پہ حکومت ہے، اتار دی تو آرام سے بیٹھے ہیں. یہاں اللہ کا محبوب سلیمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، سلیمان انگوٹھیاں مانگ مانگ کر حکومت کرنا اور بات ہے، اور انگوٹھیاں زکوٰۃ میں دے دے کر ولایت تک دھوم مچا دینا یار. جیسا مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں، کیوں مانگوں؟ اچھا اللہ نے بھی یہ دیکھا کہ میرا محبوب ہے، شاید بندوں میں مانگتا ہوا شرماتا. میری بات پہ اور ہے صاحبہ، یہ بندوں میں مانگتا ہوا شرماتا ہے. اس نے کہا اچھا چل بندوں سے اٹھائے لیتا ہوں. ایک رات کو چپکے سے اپنے پاس بلا لیا اور اتنا پاس کیا اسے، اتنا پاس کیا اسے کہ کہتا رہا ادنو منی، میرے قریب آ جائے. وہ قریب ہوتا گیا، پھر بھی اس کا دل نہ بھرا. اس نے کہا اور قریب آ، ادنو منی، اور قریب آ، اور قریب آ. وہ اتنا قریب ہو گیا اس کے کہ فیصل آباد والوں، وہ چاہنے والا بلاتا رہا، محبوب بڑھتا رہا، اور اتنا بڑھا آگے کہ اس کے دل میں آئی کہ میں بڑھ کے اس کے گلے لگ جاؤں، مگر اس کے گلا نہ تھا، اسے گلا نہ تھا. تو جو ہے صاحبان، کہا اچھا یہاں مانگ لے. جیسے گیا تھا ویسے ہی آ گیا. اور وہاں پر بھی اللہ نے اتنی احتیاط برتی کہ وہاں پر اللہ بن کے نہیں بولا. اللہ نے کہا ایسا نہ ہو، میں اللہ ہوں، یہ بندہ ہے. اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے. اللہ بن کے بات کروں گا، ہو سکتا ہے یہاں تنہائی میں پھر گھبرا جائے، شرما جائے. تو وہاں اللہ بن کے نہیں بولا، ایسے بول رہا تھا جیسے بھائی بولتا. بھائی گھبرائے تو نہیں آپ حضرات؟ یہ میں نے گفتگو جو ہے بالکل آسان آسان الفاظ میں چھیڑی ہے، بالکل کہانی والا انداز ہے میرا، تاکہ کہانی سنتے سنتے آپ سو جائے، میں کھسک جاؤں. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند محمد. بس دوستان محترم، یہ کہانی تو بڑی طویل ہے. اللہ نے کہا اچھا میرا حبیب تو تو مانگتا نہیں، لے پھر میں تجھے اپنی طرف سے، میں تجھ سے ایک وعدہ کر رہا ہوں. اور وعدہ کیا کیا کہ تیرا رب یعطی کا، تجھے اتنا بڑا عطیہ دے گا، ایسا تحفہ عطا کرے گا کہ فترضا، کہ تو راضی ہو جائے گا. میرے دوستوں یہ بہت کڑی شرط ہے کہ تو راضی ہو جائے گا، اس لیے کہ انسان راضی ہونا جانتا ہی نہیں، اس کی ہوس کا اسٹاف کہیں آتا ہی نہیں. توجہ ہے یہ نہیں؟ اس کی فطرت میں ہے جتنا اسے دے دیں یہ مانگتا رہتا ہے کہ اور دے دے، اور دے دے، اور دے دے. اور جتنا اسے مل جائے پھر بھی اس سے پوچھو راضی ہو گیا؟ کہتا راضی نہیں ہو. آخر ہمیں کہنا پڑتا ہے یا اللہ یہ تو راضی نہیں ہوا، تو اس سے راضی ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ لو میرے محترم سامعین، آخر بس بیان سمیٹ دیا میں نے. ابر سخاوت الہی جوش میں آیا، عطا کرنے کا ارادہ ہوا اور اعلان کر دیا میرے حبیب
تو کچھ نہیں مانگتا، لے میں اپنی طرف سے تجھے ایسا تحفہ دیتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور ساری کائنات ہمتن گوش ہو گئی کہ دیکھیں اللہ اپنے حبیب کو تحفہ کیا دیتا ہے، کہ اچانک اعلان کیا اس نے اور شاہی اعلان کیا کہ تو نہیں مانگتا نہ مانگ، لے سن میری طرف سے حاصل کر، انا اعطینا کل کوثر، لے میں تجھے کوثر عطا کر رہا ہوں، میں تجھے کوثر عطا کر رہا ہوں۔ اب یہ جو لفظ کوثر آیا تو ہم دوڑے علماء کے پاس، ہم نے کہا جناب وہ کون سا کوثر دے دیا اس نے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کون سا کوثر دیا اللہ نے؟ وہ جنت میں پانی کا چشمہ، وہ سلسبیل، وہ کوثر، وہ عطا کیا اس نے۔ لو بھائیو، جب علماء نے پانی کا چشمہ بیان کیا میں تو پانی پانی ہو گیا کہ اتنا انتظار کرایا، اپنے حبیب کو شاہی اعلان فرمایا اور اتنے انتظار کے بعد دیا کیا پانی کا چشمہ۔ کون سا چشمہ؟ اتنے انتظار کے بعد اپنے حبیب انعام پہ دیا پانی کا وہ چشمہ جو ایک مست قلندر کو صرف نعرہ حیدری میں مل جاتا ہے۔ توجہ ہے تو بھلا بتائیے، یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ پانی کا چشمہ دے دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سرکار کے در دولت پر آئے اور انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ سرکار وہ کون سا کوثر اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا ابھی نہیں بتاؤں گا، کل آنا نماز تہجد کے بعد، نماز صبح سے پہلے میرے در دولت پر آنا، پھر بتاؤں گا۔ اب سارے کے سارے جتنے بھی تھے رضوان اللہ علیہم وہ سرکار کے در دولت کی طرف روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی وہ حضور کے در دولت پر پہنچے میکائیل اور جبریل نے ان کے استقبال کیا، سلمان و بوذر نے انہیں ویلکم کہا، فرشتوں کی دربانی تھی، عصمت کا حصار تھا، عفت کے حجاب تھے، تقوی کا دور تھا، طاعت کی قناعت تھی، تطہیر کا فرش تھا، خاک شفا کا مصلی تھا، فاطمہ کی تسبیح تھی، بنجتن کا پنسورہ تھا، تکبیر کا ماحول تھا، تقدیس کی فضا تھی، ملکوت کے ہمہمے تھے، نبوت کی فانوس جل رہی تھی، توحید کی شمع روشن تھی۔ تمام رضوان اللہ علیہم آرام سے بیٹھ گئے کہ اتنے میں سرکار کے تشریف لانے کا اعلان ہوا۔ بعد اب باملاحظہ ہوشیار کی صدائیں آنے لگیں اور حکم ہوا غضوا ابصارکم، آنکھیں بند کر لو، اطرقوا رؤوسکم، سروں کو جھکا لو۔ سب آنکھیں بند کر کے سروں کو جھکا کر درود میں مصروف ہو گئے کہ اتنے میں سرکار دو عالم دولت سرا سے خرامہ خرامہ باہر تشریف لائے، سفید رومال میں لپٹا ہوا ایک تازہ تازہ پھول سینے سے لگائے ہوئے، کبھی آنکھوں سے لگائے ہوئے، کبھی سر پہ اٹھائے ہوئے، اچانک اعلان فرمائے اور ارشاد فرمایا دیکھو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند عالم نے مجھ پر احسان کرتے ہوئے اپنا سب سے بڑا تحفہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن طیبہ و طاہرہ سے فاطمہ نامی کوثر عطا کیا۔ ایک صلوات پڑھتے مل کر بآواز بلند محمد۔ توجہ ہے میرے محترم سامع، یہ فاطمہ نامی مجھے کوثر عطا کیا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ سرکار دو عالم یہ تو بیٹی ہے، تو ارشاد فرمایا تم فقط بیٹی نہ سمجھنا اسے، یہ بطول عذراء ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہ کنواری بطول کا سرکار سمجھ میں نہیں آیا، حسنین کی ماں ام الحسنین اور کنواری بطول، یہ بھی آپ نے فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، حوراؤن انسیہ، یہ انسانی شکل میں حور ہے۔ کہا زدنی بیانہ، سرکار ذرا بیان میں اور اضافہ فرمایا، تو سرکار دو عالم نے وہ جملہ کہا ہے خدا کی قسم کہ قیامت تک اس جملے کی کوئی تشریف کر ہی نہیں سکتا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھی طرح پہچانو یہ فقط بیٹی نہیں ہے، الفاطمۃ ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھ لیں بآواز بلند محمد۔
یہ نہیں ارشاد فرماتے کہ یہ میری ماں ہے نا، یہ میری بیٹی ہے، باوجود بیٹی ہونے کے اپنے باپ کی ماں ہے۔ اب اس جملے کی تشریح کون کر سکتا ہے دوستو؟ یاد رکھیے، ماں کسے کہتے ہیں؟ توجہ رہے، ماں کسے کہتے ہیں؟ بھئی ماں اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر بیٹے کا وجود نہ ہو۔ دیکھیے، باپ کے بغیر بیٹے کا وجود ہو سکتا ہے، جیسے عیسیٰ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مگر بیٹے کے وجود کے لیے ماں کا وجود شرط ہے، لازمی شرط ہے ماں کا وجود۔ جاگ رہے ہوں تو میں 10-15 منٹ لوں آپ کو، کیونکہ اب یہ مہینہ ختم ہو گیا، جمادی الثانی کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ مہینہ مخصوص ہے اس شہزادی کے ذکر کے ساتھ، اس لیے میں نے ذرا سے یہ تذکرہ چھیڑ دیا۔ یاد رکھیے، ماں شرط ہے بیٹے کے وجود کے لیے۔ اب آپ فرمائیے کہ رسالت کے لیے اور نبوت کے لیے شرط کیا ہے؟ رسالت اور نبوت کے لیے شرط ہے عصمت۔ توجہ ہے دوستو؟ اور اللہ کے پاس ہر شے کا خزانہ ہے، اس کے پاس نبوتوں کا خزانہ ہے، اس خزینہ نبوت کا نام ہے محمد، اس کے پاس ولایتوں کا خزانہ ہے، خزینہ ولایت کا نام ہے علی، اس کے پاس امامتوں کا خزانہ ہے، خزینہ امامت کا نام ہے حسن مجتبیٰ۔ اسی طرح اس کے پاس عصمت کا خزانہ ہے، اور عصمت کا خزانہ کون ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیٹی خزینہ عصمت، یعنی جس کو عصمت ملی وہ اسی خزانے سے ملی۔ اگر عصمت نہیں ہوگی تو نبوت کا وجود نہیں ہوگا، رسالت کا وجود نہیں ہوگا، اور فاطمہ ہے خزینہ عصمت۔ جس طرح ماں کا وجود شرط ہے بیٹے کے وجود کے لیے، عصمت شرط ہے نبوت اور رسالت کے لیے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جیسے ماں نہیں ہوگی تو بیٹے کا وجود نہیں ہوگا، یہ خزینہ عصمت اگر نہیں ہوگی فاطمہ تو میری رسالت کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ یہ خزینہ عصمت ہے۔ اور یاد رکھیے گا دوستو، عصمت سب کی یکساں نہیں ہوتی۔ اب کیا بتاؤں، مسئلہ ہے منطق اور فلسفے کا، اور رات اتنی بیت گئی ہے کہ منطق اور فلسفہ جو ہے وہ بھی سو گیا۔ میرے محترم سامعین، منطقی نقطہ نگاہ سے عصمت کہلاتی ہے کلیہ مشکک۔ توجہ کیجیے، کیونکہ ہر مکتبہ فکر کا آدمی سن رہا ہے، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی سب بیٹھے ہیں اس وقت اس مجلس میں، تو میں ان سب کی خدمت میں عرض کروں، ایک مشترکہ مسئلہ میں عرض کروں، عصمت کلیہ مشکک۔ کلیہ مشکک اسے کہتے ہیں کہ جس کے افراد میں فرق ہوتا ہے۔ اب میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ میرے محترم سامعین، یہ جو کاغذ ہے میرے ہاتھ میں، اس کاغذ کا رنگ کیا ہے؟ سفید ہے۔ اور یہ جو پنکھا ہے اس کا رنگ کیا ہے؟ سفید ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور یہ جو راڈ ہے اس کا رنگ کیا ہے؟ سفید ہے۔ اور یہ جو روشنی ہے اس کا رنگ کیا ہے؟ سفید ہے۔ دیکھیے، یہ بھی سفید، یہ بھی سفید، پنکھا بھی سفید، روشنی بھی سفید، یہ چاروں سفید ہیں۔ اب ان چاروں کو دیکھ کر بتائیے کیا چاروں ایک کو جائے ہیں؟ بھئی غور سے بتائیے، کیا کچھ فرق نہیں ان چاروں میں؟
بڑا فرق ہے بھئی، اس کی سفیدی اور ہے، اس کی سفیدی اور ہے، اس کی سفیدی اور ہے بھئی۔ اسی طرح یاد رکھیے گا، معصوم سب ہیں، 1,24,000 انبیاء بھی معصوم ہیں، یہ 14 بھی معصوم ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مگر یاد رکھیے گا، عصمت کلیہ مشکک ہے، ان کی عصمت اور ہے، ان کی عصمت اور ہے۔ وہاں ترک اولیٰ کی گنجائش ہے، ان 14 میں ترک اولیٰ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا بھئی، وہاں ترک اولیٰ کی گنجائش ہے، یہاں نہیں ہے۔ ان کی عصمت یہ ہے کہ وہ وہی کام کرتے ہیں جو بہتر ہوتا ہے، جو خیر ہوتا ہے، جو حق ہوتا ہے۔ مگر یہ جو 14 ہیں، ان کی عصمت یہ نہیں ہے کہ یہ کام کو دیکھیں، جب بہتر ثابت ہو، حق ثابت ہو پھر کریں نا، یہ جو کر دیں وہی بہتر ہے، وہی خیر ہے، وہی حق ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یہ نہیں؟ ان کی عصمت اور ان کی عصمت یہ فرق ہے کہ وہاں ترک اولیٰ ہو سکتا ہے مگر یہاں ترک اولیٰ نہیں ہو سکتا۔ ترک اولیٰ سمجھتے ہیں آپ؟ کیوں میرے سوئے ہوئے دوستو، سمجھتے ہیں ترک اولیٰ؟ دیکھیے یاد رکھیے گا، اب کیا بتاؤں میں، اب یہ موضوع ایسا ہے کہ آپ کو نیند آ جانا یہ فطری امر ہے۔ ایک تو موضوع خشک، پھر آدھی رات، توجہ ہے دوستو؟ مگر بس یہی تعریف سن لیجئے اور پھر میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ دیکھیے ہمارا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ کسی نبی سے بھی گناہ نہیں ہوتا، توجہ ہے؟ کسی نبی اور معصوم سے گناہ نہیں ہوتا، ترک اولیٰ کی گنجائش ہے۔ اب یہ ترک اولیٰ کیا ہوتا ہے؟ ترک اولیٰ اس عمل کو کہتے ہیں جو گناہ تو نہیں لگتا مگر رتبے کے اعتبار سے گناہ جیسا لگتا ہے۔ گناہ نہیں ہے مگر مرتبے کے اعتبار سے گناہ جیسا معلوم ہوتا ہے۔ نہیں ابھی بھی نہیں سمجھا سکتا، اب اسے کیسے آسان کروں؟ میں آ رہا تھا نا یہاں مجلس پڑھنے کے لیے، تو میں نے رستے میں دیکھا کہ ایک قلفیوں والا قلفی بیچ رہا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی ملا آدمی تھا، میرے منہ میں بھی پانی بھرایا۔ میں قریب گیا اور میں نے کہا بھائی یہ 8 آنے کی مجھے بھی دے دے قلفی، اس نے دے دی۔ اب مجمع آ رہا تھا یہاں مجلس سننے اور میں چوک میں کھڑا قلفی کھا رہا ہوں، ٹریفک چل رہی ہے، لڑکے تالیاں بجا رہے ہیں، ٹانگے آ رہے ہیں، ٹیکسیاں جا رہی ہیں، موٹریں ہارن بجا رہی ہیں، میں وہاں قلفی کھا رہا ہوں، نہ ہاتھ میں کوئی رومال، نہ میرے کوئی ٹیشو پاس، ادھر ٹھنڈک سے دودھ ادھر بہ رہا ہے، ادھر بہ رہا ہے، میں یوں بھی کرتا جا رہا ہوں، کھاتا بھی جا رہا ہوں۔ تو ایک صاحب نے دور سے دیکھا، انہوں نے کہا صاحب یہ کون صاحب ہے؟ ان کا صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ارے یہی تو ہیں نسیم صاحب جو وہاں جا کر تقریر کریں گے۔ تو وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ مولانا یہ کیا حرکت کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کیوں؟ کیا یہ گناہ ہے؟ قلفی کھا رہا ہوں۔ ان کا گناہ تو نہیں ہے لیکن آپ نے ابھی ممبر پہ بیٹھنا ہے، توجہ، یہ ممبر پہ بیٹھنا ہے، تقریر کرنی ہے، سارا مجمع آپ کو سننے کے لیے جا رہا ہے اور آپ یہ حرکت یہاں کھڑے کر رہے ہیں۔ ارے میں نے کہا بابا شریعت میں تو منع نہیں ہے۔ ان کا شریعت میں منع نہیں ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے یہ مناسب نہیں لگتا آپ کو، اسے کہتے ہیں ترک اولیٰ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ترک اولیٰ سمجھ میں آیا آپ؟ کوئی شریعت نے منع نہیں کیا کہ چوک میں قلفی نہ کھاؤ مگر مرتبے کے اعتبار سے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، اسے کہتے ہیں ترک اولیٰ۔ اچھا اگر میرے اندر انسانیت ہوگی میں کہوں گا بھائی صاحب میں بس غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، معاف کیجیے گا، حالانکہ غلطی اور خطا نہیں ہے مگر میں نے کہا کہ بھائی مناسب نہیں تھا کہ میں یہاں چوک میں کھڑا ہو کر کھاؤں، لیکن ہر مولوی میں انسانیت بھی نہیں ہوتی۔ میں نے ایک دم کہا اچھا آپ آئے ہیں بڑا مجھے منع کرنے والے، آپ کون ہوتے مجھے روکنے والے قلفی سے؟ ارے میں نے کراچی میں علامہ رشید ترابی کو دیکھا تھا بندر روڈ کے چوک پر اسی طرح قلفی کھاتے ہوئے، اور میں نے دیکھا تھا علامہ اظہر حسن زیدی کو
موچی دروازے کے چوک میں اسی طرح کلفی کھاتے ہوئے، علامہ علی نقی صاحب کو میں نے وہاں دیکھا تھا لکھنؤ کے چوک میں کھاتے ہوئے، آیت اللہ خمینی کو میں نے مشہد مقدس کے چوک میں اسی طرح کلفی کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب آپ چکرا گئے، آپ نے کہا یار جب بڑے بڑے ایسے تھے، یہ تو چھوٹا سا مولوی ہے، پیچھا چھوڑاؤ اسے۔ توجہ کیجئے، آپ چکرا گئے، آپ نے کہا جب بڑے بڑے ایسے تھے تو یہ چھوٹا سا مولوی کیا گلے پڑ گیا ہمارے، پیچھا چھوڑاؤ۔ اچھا میں نے کیا حرکت کی؟ میں نے حرکت یہ کی کہ جب میں اپنے دامن سے داغ کو صاف نہ کر سکا تو میں نے بڑوں بڑوں کو کھینچ کے اپنے جیسا بنا دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں داغ کو صاف نہ کر سکا تو میں نے اسے چھپانے کے لیے بڑوں بڑوں کو کھینچ کے اپنے جیسا بنا لیا۔ اب آپ کی سمجھ میں بات آئی کہ یہ اپنے جیسا کہنے کی وبا کہاں سے چلی؟ اس لیے کہ منبر رسول پر بیٹھ کر شاہان بنی امیہ اور بنی عباس نے جب اوٹ پٹانگ حرکتیں کی تو لوگوں نے یہ کہا کہ جناب بیٹھے کس کے منبر پر ہیں، حرکتیں کیا کر رہے ہیں؟ تو اب چونکہ داغ تو صاف نہیں ہو سکتا تھا، یہ کہہ کر پیچھا چھڑایا کہ جس کے منبر پر بیٹھے ہیں وہ بھی ہم جیسا ہی تھا۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ بس ارے عزیزو یاد رکھیے گا، اسے کہتے ہیں ترک اولا۔ تو باقیوں میں ترک اولا کی گنجائش ہے مگر ان 14 میں ترک اولا کی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کائنات میں 2 معصومہ ایسی گزری ہیں کہ دونوں معصومہ ہیں اور دونوں بطول ہیں۔ ایک کا نام ہے مریم، ایک کا نام ہے جناب سیدہ طاہرہ۔ جناب مریم بھی بطول ہیں اور معصومہ ہیں، اور جناب سیدہ بھی بطول بھی ہیں معصومہ بھی ہیں، مگر دونوں کی عصمت میں کتنا فرق ہے یہ اندازہ لگا لیجئے۔ مریم کے پاس صرف اتنا خزینہ عصمت ہے، صرف اتنا عصمت کا ذخیرہ ہے جو ایک پشت چل کے ختم ہو گیا۔ جاگ کے سنیے گا، بیان سمیٹ دیا میں، یعنی صرف ایک پشت چلا عیسیٰ پہ جا کے ختم ہو گیا۔ اور میری شہزادی کے پاس اتنا بڑا عصمت کا سمندر ہے کہ جو 11 پشتوں تک چل کے بھی آج تک قائم ہے۔ بھائی جاگ کر ایک فقرہ اور سن لیجئے۔ اب فرق ان دونوں معصوماؤں میں کیا ہے؟ اللہ نے اس کا بھی تعارف کروایا، اس معصومہ کا جو عیسیٰ کی ماں ہے، اور اللہ نے اس کی عصمت کا بھی تعارف کروایا کہ جس کا باپ بھی معصوم، شوہر بھی معصوم، بیٹے بھی معصوم، اور عصمت اتنی چلی کہ آج تک امام معصوم اس کی نسل کا موجود ہے۔ توجہ ہے دوستو؟ یہ نہیں ہے میرے محترم سامعین؟ ایک گھرانہ عصمت کا مریم اور عیسیٰ، اور ایک گھرانہ عصمت کا میری شہزادی اور اس کے فرزند، دونوں کا اللہ نے تعارف کروایا۔ اور کیا خوبصورت تعارف کروایا! مریم اور عیسیٰ کا تعارف کروایا تو ان الفاظ میں کہ وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، عیسیٰ اور مریم کھانا کھاتے تھے۔ سو رہے ہو یہ جاگ رہے ہو؟ عیسیٰ اور مریم کھانا کھاتے تھے۔ اچھا میری سمجھ میں یہ تعارف ہی نہیں آئے تو اسٹیج سیکٹری آ کر اگر یہ اعلان کرے ایسا مولوی لائے ہیں جو کھانا کھاتا ہے، تو آپ ایمان سے بتائیے ہنسنے نہیں لگ گئے آپ؟ بھئی ساری دنیا کھانا کھاتی ہے، مولوی کھانا کھاتا ہے تو کیا کمال کرتا ہے کہ جی ایسا مولوی لائے جو کھانا کھاتا ہے؟ مگر اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے کیا تعارف کرایا کہ عیسیٰ اور مریم کھانا کھاتے ہیں؟ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ کرسچن، چونکہ عیسائی مریم اور عیسیٰ کو خدائی میں شریک مانتے تھے، وہ کہتے تھے عیسیٰ بھی خدا ہے، مریم بھی خدا ہے، روح القدس بھی خدا ہے۔ اللہ نے کتنے آسان الفاظ میں خدائی کی نفی کر دی کہ جن کو تم خدا سمجھتے ہو وہ تو کھانا کھاتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بھئی جنہیں تم خدا سمجھتے ہو وہ تو کھانا کھاتے ہیں۔ خدا نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو خدا کی قسم اللہ نے عیسیٰ اور مریم کا تعارف کراتے ہوئے کہا یہ کھانا کھاتے ہیں،
اور جب میری شہزادی کا تعارف کرایا قرآن نے تو یہ نہیں کہا یہ کھانا کھاتے ہیں، فرمایا وہ یطعمون الطعام، یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ عیسیٰ اور مریم کھانا کھاتے ہیں اور شہزادی کے لیے کہا کھانا کھلاتے ہیں۔ بس یاد رکھیے گا، کھانا کھانے والے اور ہوتے ہیں اور کھانا کھلانے والے اور ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے والے کھانا کھا کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ جو کھانا کھلانے والے ہیں ان کے لیے اسے کہنا پڑا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اے کھانا کھلانے والوں آل محمد میں اللہ تمہارا شکریہ ادا کر۔ کوئی ذرا بیدار ہو کر صلوات پڑھتے بابا، ذرا مل کے صلوات پڑھتے ہیں بآواز بلند محمد۔ اور صلوات کے بارے میں بھی ایک فرمان معصوم سن لیجئے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ وتزکیۃ لانفسکم، کہ ہماری ذات پر بآواز بلند اس لیے پڑھا کرو درود تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، پاکیزگی آتی رہے۔ توجہ فرما لیا آپ حضرات؟ بس دوستان محترم یاد رکھیے گا، یہ وہ شہزادی ہے کائنات کی کہ جو تفسیر سورہ کوثر بن کر دنیا میں آئی، اور کائنات کی واحد وہ شہزادی ہے کہ عالمین کا سردار جو کسی کی تعظیم کے لیے نہ اٹھا، صرف اس شہزادی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اور یہ جملے میرے نہیں ہیں، سنی شیعہ سب نے اس روایت کو لکھا، کلما دخلت فاطمہ، جب جب جناب سید آئیں، جب جب جناب سید آئیں، قام رسول اللہ، پیغمبر کھڑے ہو گئے، اور صرف کھڑے نہیں ہوئے، اجلسہا علی مقامہ، جہاں خود بیٹھتے تھے وہاں بٹھاتے تھے کہ سیدہ تم یہاں بیٹھا۔ اور خدا کی قسم میں نے مجتہدین سے یہ جملے سنے کہ جب تک بیٹھ نہیں جاتی تھی پیغمبر کھڑے رہتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ جب پیدل چل کے آئیں تو پیغمبر کھڑے ہو گئے، نہ، پڑھیے روایات، بچپن میں جب گھٹنیوں چل کے آئی تو کھڑے ہو گئے، 5 سال کی ہوئی آئی تو کھڑے ہو گئے، جب پیغمبر اس دنیا سے جا رہے تھے شہزادی کی عمر تھی اس وقت 18 سال، 18 سال کی عمر میں، حالانکہ پیغمبر علالت کا عالم، اور سب نے مورخین نے لکھا کہ ایسے عالم میں حجرے میں جناب سیدہ گئی تو نقاہت کے باوجود کوہنیوں کی ٹیک لگا کر استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور بیان میرا ختم ہو گیا۔ میرے محترم سامعین ایمان سے بتائیے گا، جس خاتون کا پیغمبر جیسا عالمین کا سردار ساری زندگی کھڑے ہو کر استقبال کرے، کیا اس کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھ جائے گی کہ جب عالمین کا سردار میرا یوں استقبال کرتا ہے، اب میں جہاں جاؤں گی میرا اسی طرح استقبال ہوگا، اب میں جہاں جاؤں گی اسی طرح میری تعظیم ہوگی، کسی کا دل دکھے یا نہ دکھے، ہر کرما وہ کا دل زخمی ہے، یہی سوچ کر ایک جگہ چلی گئی کہ میرا اسی طرح استقبال ہوگا، مگر دل میں دکھ ہے تو یہی ہے کہ جسے آتے ہی رسول کھڑے ہو کے بٹھا دیتے تھے، 4 گھنٹے کھڑی رہی، کسی کی زبان سے نہ نکلا رسول کی بیٹی تھک گئی ہوگی بیٹھ جاؤ، چلو کوئی کہہ دیتا آپ کیوں آ گئی، ہم آپ کے دروازے پر آ جاتے، اور چونکہ رحمت کی بیٹی تھی، رحمت کے لہجے میں بول رہی تھی، طبیعت میں تیزی نہیں، مزاج میں غصہ نہیں، بڑے آرام سے کہہ رہی تھی، میرے باپ کے دوستو، میرے باپ کے ساتھیوں، مجھے پہچانو، میں فاطمہ، میں فاطمہ، تم اچھی طرح جانتے ہو میرا باپ کس طرح میرا استقبال کرتا تھا، کس طرح میری تعظیم کرتا تھا، میں تم سے کچھ چھیننے نہیں آئی،
صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میرے بچوں کا واحد گزارا یہ زمین کا ٹکڑا ہے، مجھے واگزار کر دو۔ کیوں میرے سنی شیعہ دوستوں، کوئی سخت جملہ تو نہیں کہا، سخت لہجے میں تو بات نہیں کی۔ جواب کیا ملا؟ جو جواب ملا سن کے گھر آ گئی۔ تھک کے نہ سنیے گا، 2 جملے سنانے میں۔ گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی چھوٹی فاطمہ۔ چھوٹی فاطمہ نے بسم اللہ کہہ کے ماں کا استقبال کیا اور صرف اتنا پوچھا، اماں دربار میں کیا گزری؟ بیٹی کا سر چوم کر ایک جملہ کہا کہ بیٹا جو دربار کی حالت آج میں نے دیکھی ہے، اگر یہی حالت رہی تو تیری چادر کی خیر نہیں۔ وہ چھوٹی تھی نبی کی بیٹی، چھوٹی تھی علی کی بیٹی، بڑی تھی نبی کی بیٹی۔ نبی کی بیٹی میں نبی کی جھلک تھی، علی کی بیٹی میں علی کی جھلک تھی۔ جب وہ چلتی تھی تو نبی لگتی تھی، اور چھوٹی جب بولتی تھی تو علی لگتی تھی۔ ایک میں رحمت کی ادا، جب دربار میں جا رہی تھی سلمان فارسی کی نگاہیں قدموں پہ پڑی تھی، چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا، کہتا تھا لوگوں کھڑے ہو جاؤ، دیکھو رسول آ رہا ہے۔ بالکل رسول کی طرح چل کے آ رہی ہے۔ اور علی کی بیٹی جب بولتی تھی تو وہ علی لگتی تھی۔ چونکہ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے اس لیے میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں میرے محترم سامعین۔ ایک میں جلال، ایک میں رحمت کی ادائیں۔ کوئی شے دونوں میں اکٹھی نہ ہو سکی، نبی کی بیٹی اور علی کی بیٹی۔ اب میں اسے حادثہ کہوں یا انقلاب کہوں، میں ایکسیڈنٹ کہوں یا کیا کہوں، کہ ایک شے دونوں میں جمع ہو گئی، نبی کی بیٹی اور علی کی بیٹی میں۔ کیا کہ دونوں کو دربار جانا پڑا، نبی کی بیٹی کو بھی علی کی بیٹی کو بھی، مگر دونوں کے دربار جانے میں بڑا فرق تھا۔ نبی کی بیٹی گھر کے ساتھ مسجد تھی، مسجد میں دربار تھا، اور جب علی کی بیٹی گئی، ایمان سے بتائیے گا کیا گھر کے ساتھ کھڑی تھی؟ گھر سے ہزاروں میل دور، پردیس کا مقام، کوئی واقف نہیں، کوئی شناسہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا میں کس سے کہوں، کس سے حال دل بیان کروں۔ چونکہ مجھے حکم ہے کہ ذرا دربار کا واقعہ پڑھیں تو میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، اشارتاً گزر جاتا ہوں یہاں سے۔ مجھے اسی معظمہ کی قسم جو 9 میل پیدل چل کے آ رہی تھی، مجھے اسی کی قسم جو بہت تھکی ہوئی تھی، مجھے اسی کی قسم کہ جب دمشق کے چوک میں پہنچی تو ملکہ یثرب سمجھ کر لوگوں نے پھولوں سے اتنا استقبال کیا، اتنے پھول برسائے، اتنے پھول برسائے کہ علی کی بیٹی دمشق کے چوک میں گھٹنوں پہ سر رکھ کے بیٹھ گئی۔ میرے عزیزوں، اللہ آپ کو لے جائے شام، اللہ آپ کو زیارت کرائے۔ دمشق میں وہ چوک بھی دیکھیے۔ میں جب گیا تھا زیارات کے لیے تو آغا سردار علی جان، ذاکرین کرام بہتر جانتے ہیں کتنا بڑا آزادار سید ہے، وہ میرے ساتھ تھا، اور مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے ہم زلف تھے، آغا پشمینی، انہوں نے میرے لیے گاڑی واڑی بھی وہاں بھیجی ایئرپورٹ پر۔ تو جب میں باہر نکلا ہوں تو ڈرائیور نے دروازہ کھولا تو آغا جی نے میرا بازو پکڑ لیا، کہا نسیم عباس پہلی دفعہ شام آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا گاڑی میں نہ بیٹھنا ہے۔ ہم نے جوتیاں گاڑی میں ڈال دی، خود پیدل چلنا شروع کر دیا، کافی دور تک پیدل چلتے گئے۔ آغا جی مجھ سے کہنے لگے برخوردار ذرا کان لگا کر غور سے سنو، آج بھی شام کی فضا میں آواز گونج رہی ہے، آؤ علی کی بیٹی کا تماشا دیکھو، آؤ علی کی بیٹی کو پتھر مارو۔ خدا کی قسم آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیا حال ہوتا ہے سید کا جب شام کی گلیوں میں چلتا ہے۔ اور جب وہ موڑ آیا تو کہا اس میدان کو بھی پہچانو،
یہی وہ جگہ ہے جہاں علی کی بیٹی پر پھولوں کی برسات ہوئی. دمشق کے چوک میں یہ وہی چوک ہے جہاں بیٹھ گئی. لیکن میرے محترم سامعین، ہم پڑھنے والے اکثر پڑھتے ہیں مسافرہ شام. میرے استاد مرحوم کہتے تھے نا بیٹا مسافرہ نہ کہا کرو، مسافر اسے کہتے ہیں جو آئے اور گزر جائے. یہ آ کر گزر نہیں گئی، اس کی حکومت ہے وہاں، یہ ملکہ شام ہے. اور واقعاً آج آپ وہاں جا کر دیکھیں وہ کیسی ملکہ ہے کہ جس چوک میں پھولوں کی بارش نے اسے چلنے نہ دیا، آج اسی چوک میں گورنمنٹ نے بورڈ لگایا ہوا ہے بہت بڑا، اور اس پر لکھا ہوا ہے اہلاً و سہلاً و مرحبا سیدہ زینب ترحب بکم. شام میں آنے والوں، میں زینب تمہارا استقبال کرتی ہوں. میں علی کی بیٹی تمہیں خوش آمدید کہتی ہے. آج وہاں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں. خدا کی قسم جب اس دمشق کے چوک سے گزر گئی اور سامنے دربار نظر آیا اسے، تو علی کی بیٹی چلتے چلتے رک گئی. کیوں رکی؟ کہ بیمار کے قدم رک گئے. بیمار کے قدم کیوں رکے؟ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا اماں میرے قدم نہیں اٹھتے. کہا کیوں بیٹا؟ کہا اماں میں نے اتنی بھیڑ کبھی نہیں دیکھی، میں نے اتنا رش کبھی نہیں دیکھا. دنیا جہان کے جتنے بھی ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں، میرے قدم نہیں اٹھتے. علی کی بیٹی نے کہا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ دربار نہیں ہے، یہ فاتح خیبر کی بیٹی کا خیبر ہے. آج مجھے یہاں مرحب کو مارنا ہے، آج مجھے یہاں حسین کو زندہ کرنا ہے. بیٹا گھبرا نہیں، میں ساتھ چلتی ہوں تو میرے ساتھ ساتھ چل. اور یہ کہہ کر دربار میں قدم رکھا، اور دربار میں قدم رکھتے ہی زبان سے نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی جملہ نکلا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کی قسم پورا دربار بے ساختہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. اور اس خاندان کی عادت یہ ہے کہ اس نے کبھی پہل نہیں کی. ادھر سے حملہ ہو تو جوابی کاروائی ہو. ایک حملہ ہوا اور اس بے حیا ملعون کمینے یزید نے صرف اتنا پوچھ لیا کہ اس دربار میں فاطمہ کی بیٹی کون سی؟ اتنا پوچھا فاطمہ کی بیٹی کون سی ہے؟ میری شہزادی زینب زینب نہ رہی حیدر ہو گئی. ہتھکڑیاں ٹوٹ گئیں اور پورے جلال میں آ کر کہا اس کو کہ ابن الطلقاء، وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے ذلیل بچے، خاموش، خبردار میری زبان سے بھرے دربار میں پھر میری ماں کا نام نہ لینا. ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا ابو برزہ اسلمی، نظر کچھ آ نہیں رہا تھا، گھبرا کے کھڑا ہو گیا. ساتھ والے سے کہتا ہے بھائی یہ دربار میں علی کہاں سے آ گئے؟ یہ علی بول رہے ہیں. ساتھ والا کہتا بابا علی نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر کون ہے؟ انہوں نے کہا بنت علی ہے. تو گھبرا کے کہتا ہے یہ کیا قیامت آ گئی کہ علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار کیسے آئی ہے؟ ساتھ والا کہتا بابا آئی نہیں، لائی گئی ہے. تو ایک دم گھبرا کہتا ہے لائی گئی ہے؟ ساتھ والا کہتا بابا ننگے سر بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی گردن سے بندھے ہوئے ہیں. وہ نابینا کھڑے ہو کر کہتا ہے علی کی بیٹی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، میں تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں. وہ گرتا پڑتا قریب پہنچا. علی کی بیٹی اونچے مقام پر کھڑی ہو گئی اور اس کے بعد خطبہ دیا. وہ پورا خطبہ میں نہیں سنا سکتا آپ کو، اس کا خلاصہ یہ ہے. دربار والوں خاموش، سب پہ سناٹا چھا گیا. علی کے لہجے میں پوچھتی ہیں بولو تمہارا مذہب کیا ہے؟ کون ہو تم؟ بت پرست ہو؟ آواز آئی نہیں. نصرانی ہو؟ آواز آئی نہیں. یہودی ہو؟ آواز آئی نہیں. کون ہو تم؟ 7,000 آواز آئی مسلمان ہے. کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ آواز آئی محمد. بس بیان ختم ہو گیا. ادھر محمد کا نام آیا، ادھر محمد کی بیٹی کو جلا لایا. میرے استاد مرحوم فرماتے تھے کہ ذرا محمد کی بیٹی نے جھٹکا دیا سر کو تاکہ بال ہٹیں آگے سے، ہاتھوں سے ہٹا نہ سکی. اس سے زیادہ میں اور اشارے سے گزر نہیں سکتا. ہاتھ فارغ ہوتے تو ہٹاتی. جھٹکا دے کر بال ہٹائے اور ارشاد فرمایا محمد کا کلمہ پڑھنے والے بے غیرت ہو، آؤ میرے قریب آؤ.
आओ जिस का कलमा पढ़ते हो उसकी बेटी का तमाशा देखो, और जिसका कलमा पढ़ते उसकी बेटी का मजाक उड़ाओ। आओ मेरे करीब आओ। अल्लामा हाफिज किफायत हुसैन साहब ने लिखा कि इतने में दरबार का पर्दा उठा, एक सफेद सर वाली औरत सर पीटती हुई दरबार में दौड़ी हुई आई, बा मोहम्मद आओ, बा अली आओ। यजीद ने देखा, घबरा कर तो देखा उसकी अपनी ज़ौजा थी, अपनी बीवी हिंद। तो जल्दी से उसने अपनी आबा उतारी और बीवी में डाली और कहा तू भरे मजमे में क्यों आ गई, तू मलका है, अंदर बैठ। तो उसने यजीद को धक्का दिया, अबा एक तरफ फेंक और कहा कमीने बेहया, अपनी बीवी के पर्दे का इतना ख्याल है। और जिसकी मां का जनाजा रात के अंधेरे में उठा था, भरे दरबार में खड़ी फरियाद कर रही है और उसके सर पे कोई चादर रखने वाला नहीं है। मगर इन खुतबों का असर क्या हुआ? ये खुतबों का असर है दोस्तों। न अखबारात थे, न टेलीफोन थे, न टेलीविजन थे, न वो इत्तलात के जराए थे। ये फैसलाबाद वालों को कैसे पता चला कौन मारा गया, कहाँ मारा गया, कैसे मारा गया? ये अली की बेटी के खुतबों का असर है कि आज सब सुन्नी शिया जमीन पर बैठे हुए आज उसके भाई का पुरसा दे रहे हैं, आज उसे याद कर रहे हैं। दोस्तों, ये जिंदा करना भाई का, ये है मेरी शहजादी का वो मोइज़ा कि जिस मोइज़े के सामने दुनिया के सारे मोइज़े हेच हो गए। बस आखिरी जुमला कहता हूं और ये मेरी अकीदत भरा फिक्रा है। आज जब आप रोकर कहते हैं ना हाय हुसैन, हाय हुसैन, पता है हुसैन क्या कहते हैं? बहन के सामने सर झुका के कहते हैं ज़ैनब तेरा शुक्रिया। ज़ैनब बहन, मैं तेरा बड़ा ममनून एहसान हूं, ये तेरी वजह से हाय हुसैन हो रही है। अल्लाह आपकी मजलिस को कबूल करे, खुदा आपकी महफिल को मंजूर करे, अल्लाह बानी मजलिस की तौफीकात में इजाफा करे। खुदा हाफ़िज़।